آزاد ہے دنیا میں بھی اور آزاد ہے آخرت میں بھی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ آپ کے مولا نہیں مانگا حسین نے؟ اور کب کہا تھا؟ جب حر کا سر تھا حسین کا بانو تھا۔ لیکن حر کیسے بنا؟ کیسے یزید کے لشکر میں گیا؟ کیسے یزید نے اسے اپنایا؟ اپنی یزید کے لشکر کا کمانڈر میں ہو، کمانڈر کا ایک عہدہ ملا، اور پھر اس کو حر نے ترک کیا، ترک کرنے کے بعد پھر حسین کے خیمے میں آئے۔ ایک کثیر داستان ہے، لیکن سنیں بالخصوص حر کی ماں ہے رفیہ بنت امیس۔ کیا نام ہے؟ رفیہ، نام یاد رکھیے گا، رفیہ بنت امیس۔ حر کا باپ ہے یزید رہائی، حر ابن یزید رہائی، ٹھیک ہے۔ ایک نام تاریخ نے اور بتایا اس کے بعد، محترم اور معتصم تو یہی ہے، لیکن ایک نام اور ہے، حر ابن یزید بن رہائی نہیں، یہ تو عام و بیل کا شورا ہو گیا۔ ایک نام ہے جو علماء کہتے ہیں ہمارے یہاں کے، وہ نام بڑا عجیب سا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو نام ان کا تھا، ان کا تھا، ان کا تھا، نہیں، عجیب نام ہے، اور وہ نام عبرانی زبان کا ہے، سمجھ رہے؟ عبرانی زبان کا۔ تو جب جناب حر کے باپ کوفہ آئے تو لوگوں نے ان سے یہ کہہ کے بائیکاٹ کیا کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم کہیں اور کے ہو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے تمہارا نام ہم میں شمار نہیں ہوتا۔ لیکن جب حر کے باپ جناب مولا متقیان کے پاس یہ شکایت لے کے گئے تو امام علی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میرا نام تم میں شریک ہوتا ہے؟ ہے کہ نہیں؟ مولا متقیان نے کہا کیا میرا نام تم میں شریک ہوتا ہے؟ کیا خرابی ہے اس کے نام میں؟ عبرانی ہے، ہمارے جد بھی عبرانی تھے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے افق بنت موسیق۔ افق کہتے ہیں عبرانی زبان میں اس بلندی کو جس کے بعد کوئی بلندی نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صرف میرے نوجوان میرے بزرگ، اب وہ معاملہ ہوا اور ہو کے وہ ختم ہو گیا۔ جناب حر کی ماں اور حر کا باپ لا ولد، کوئی اولاد نہیں، حر بن رہا، کوئی اولاد نہیں۔ شادی کے نہ معلوم علماء لکھتے ہیں کہ 27 سال یا 28 سال گزر گئے، ادھیڑی آ گئی۔ مولا متقیان کے پاس دونوں والدین گئے اور جا کے کہتے ہیں مولا آپ مالک دونوں مکان ہیں، کچھ ایسا کرتے، بہت انشاءاللہ لطف آئے گا، اس تمیز سے گزرنے دیجیے، ایسا کر دیجیے کہ ہم تو اولاد نرینہ ہو جائے۔ اولاد دینا اہل بیت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم خالی امام حسین کو کہتے کہ 7 بیٹے 7 بیٹے 7 بیٹے، اور راہب کو دیے، لیکن حسنین بھائی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، راہب شادی نہیں کرتا ہو تو بتا دیجیے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ راہب کہتے اسے ہیں جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری ہو، اور ان کے کیا حقوق تلجانی میں یہ ہے، ان کی شرح عیسائیوں کی حقوق تلجانی، اس میں یہ ہے کہ جو راہب ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا۔ تو جب راہب نے شادی کری نہیں تو حسین نے بچے دیے کیسے؟ یہ انشاءاللہ آنے والی مجالسوں میں بیان کروں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ مالک دونوں مکان، بیٹا یا بیٹے یا اولاد۔ مولا متقیان نے کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے ہے کہ میں نہیں دوں گا، چاہتے تو دے سکتے ہیں، وجہ اللہ ہے، کرم اللہ ہے، دے سکتے تو نہیں دوں گا۔ حر کا باپ اور حر کی ماں کوفے کو چھوڑ کر مکے اور بصرہ کے درمیان رہنے لگے، لوگ تانا دینے لگے، کوفے کو ترک کر دیا، یعنی پہلی رہائش گاہ جناب حر کوفہ ہے، ترک کر دیا۔ مکے اور بصرہ کے درمیان ایک گاؤں ہے جسے ابلا کہتے ہیں،
آپ زیارت نصیب کریں خدا اپنے سجاد اس کو دیکھے. اب شاید کچھ اور نام ہو گیا ہو, ابلا ستے کا نام تھا. وہاں پہ کٹیا بنائی, ایک جھوپڑی بنائی اور رہنے لگی. ہوتا باپ جو بھی کرتا ہو, لکڑی کاٹتا ہو, کچھ کرتے ہو, رات میں لاتے ہو, کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہو. ان کی ماں کے پاس ایک بکری تھی, وہ اس کا دودھ پیتی تھی اور پلا دیتی تھی اپنے شوہر کو. اس سے زندگی بسر ہو رہی تھی. دنیا سے بے آب و گیا ہو چکے تھے. یہ تمنا تھی کہ ایک بیٹا ہو جائے, ایک اولاد ہو جائے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. حج کا زمانہ آیا, تب چھوڑا میں نے. جب حج کا زمانہ آیا تو امام حسن امام حسین کی ابتدا میں ایک بڑا سا قافلہ مدینے سے نکلا حج کے لیے. امام حسن کی عمر ہے مان لیجیے 17 برس, امام حسین کی عمر سے 2 برس چھوٹا کر دی. امام مولا متقیان حضرت علی نے کہا کہ بیٹا اس برس تم حج کے قافلے کو اپنی ابتدا میں لے کے جاؤ. جب میں فقیر ہے, امام قافلہ سالار ہے. جب مقام پہ پہنچنے والے تھے, یعنی حج سے مکے سے کچھ پہلے مقام اولا پہ, مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا. توجہ سارا عزیزوں, میری گلا گرفتار ہو گیا کل سے, لیکن میرے ساتھ رہیے. مقام اولا پہ جب پہنچے تو وہ قافلہ جو امام حسن اور امام حسین کی نیابت میں تھا, لوگوں نے کہا مولا پانی ختم ہو گیا ہے. امام حسین نے کہا کوئی بات نہیں, اپنے اپنے مشکیزیں دو. لوگوں نے کہا نہیں مولا ہم لے آئے, ہم لے کر نہیں, تم لوگ یہی قیام کرو. اب یہ معاملہ کہاں سے بن رہا ہے, کیوں بن رہا ہے, مجھے نہیں معلوم. نہ ان کی ماں کو پتا ہے, نہ ان کے باپ کو. سارے مشکیزیں لیے اور لینے کے بعد اکٹھا کیے. اکٹھا کرنے کے بعد امام حسن امام حسین چلے. اس مکان پہ نہیں گئے کہ جہاں پہ دریا رواں تھا. وہ مکان دکھا جو بے سودہ تھا, بے ہود تھا, بے صدا تھا, ایک عجیب و غریب کیفیت کا تھا. جا کے نقل بات کیا. اب جملہ آپ کے حوالے. جیسے ہی نقل بات کرتے امام حسن امام حسین کے چہرے کو دیکھا, ان کی ماں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی کہا سنتے ہو, اب تلک جن چہروں کو خواب میں دیکھتی تھی آج دروازے میں. اب تلک جن چہروں کو خواب میں دیکھتی تھی آج دروازے پر ہے. ان چہروں کو دیکھتی تھی تو وہی بہترین چاند نما چہرے. ایک کی مشابہت علی سے ملتی ہے, ایک کی مشابہت رسول سے. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کا رسول آ گیا, مسلمانوں کا رسول آ گیا. کہتے اچھا آپ جو آگے قریب آئیں دروازے کو, کیسا تھا تو کیسے آنا ہوا, تو تم ہمیں جانتی ہو. کہاں جانتی ہو, آپ پسند علی و زہرا رسول کے نواسے ہیں. کہ یہاں کیوں زندگی بسر ہو رہی, کہ کوفے میں رہنے نہ. اور آپ کے بابا نے ہم کو ہدایت و حکایت کری کہ یہاں کو ترک کر دو اور ہم قریب ہم جیسے تم سے ملیں. ہم جیسے تم سے ملیں گے. ہو رہا ہے یہ ہو ابھی آیا نہیں. کیا کرنا ہے کہ مشکیزیں بھر دو. مشکیزیں بھرے, گھر میں بٹھایا, جو کچھ تھا کام اور نظام آ کے رکھا. اور بھرنے کے بعد آقا جب یہاں تک آ گئے ہیں تو کچھ عطا کرتے جائیے, کچھ عطا کرتے جائیے. امام حسن نے کہا کیا چاہیے, تو آپ کے بابا کہہ چکے کہ ہم جیسے دیں گے, آپ ان جیسے ہی ہیں. امام حسن نے کہا نہیں, ہم ان جیسے نہیں ہیں, وہ ہمارے بابا. کیا چاہیے گا, اولاد نہیں. عمر نہیں معلوم کتنی ہو گئی, اولاد نہیں ہے. امام حسن نے امام حسین کا منہ دیکھا, امام حسین نے امام حسن کا. بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, آپس میں امامت نے امامت کو دیکھ کے لبوں کا جنبش آئی. جنبش کی آئی, تبسم آیا. اب مسکرا کے نہ جانے اشاروں میں امامت نے امامت سے کیا کہا, کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں تم آمین کہو. امام حسین نے دعا کری, امام حسن نے آمین کہی. اور اس کے بعد جو دودھ جس نے
نے جس کام کو اس نے دیا تھا امام نے پیا اور پینے کے بعد کہا اس کو اپنے شوہر کو پلا دینا، پلا دیا. کہا جب بیٹا ہو جائے تو مدینے آ جانا، مدینے آ جانا، ہم بھی ملیں گے اور بابا بھی ملیں گے. سال نہیں گزرا، اللہ نے بیٹا جب بیٹا دے دیا تو وعدے کے تحت مدینے گئی. جیسے ہی مدینے گئی تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے دیوار سے ٹیک لگائے آپ کا اور ہمارا مولا امام حسین کھڑے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں تمہارا ہی تو انتظار تھا، تمہارا ہی تو انتظار تھا. کچھ سمجھ رہے نا میرے بھائی؟ تمہارا ہی تو انتظار تھا. اس کو کہتے ہیں کریم ابن کریم. سمجھ رہے ہیں؟ اب جب آگے تو مولا آپ نے کیا ہوا، مولا کا اس کو تو آ نہیں تھا. آغوش میں لیا امام حسن نے اور دیکھ کے کہا کہ یہ میرے بھائی کا سالار فوج ہوگا. امام حسن نے کہ میرے بھائی کا سالار فوج ہوگا. اور جوان ہوا نیابت امام حسن، جتنے بھی تلوار کے داؤں پیش تھے وہ سب امام حسن نے سکھایا. تلوار کیسے چلتی ہے، زمر کیسے آتا ہے، سمت پہ کیسے آئے گا، اسب پہ تلوار کیسے چلے گی، حلقے میں کیسے چلے گی، جب گھیر لیے جاؤ گے تب کیسے چلے گی، جب فضا میں اڑاؤ گے تب کیسے چلے گی، پہلو کا وار کیسا ہوگا، شکن کا وار کیسا ہوگا، پشت کا وار کیسا ہوگا، تلوار پہ تلوار کیسے رکے گی. سارے پیج امام حسن نے خود کو سکھائے. یعنی حر نے جو تلوار چلانے کا ہنر سیکھا وہ امام حسن کا تھا. اب جملہ کہوں، شاید یہ تلوار چلانے کا ہنر دیکھ کر یزید نے اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا. حر کو حر طویل قامت ہو گئے. امام حسین بھی مدینے میں، حر بھی اپنے والدین کو لے کر کوفہ آ گئے. اب حر کی عمر ہے 21 سال، حسین حر سے 4 برس بڑے یا 3 برس. اب جب وہ مدینہ کوفہ آ گیا تو امام حسین نے ایک دن خط لکھا اور خط لکھ کے کہا حر ہم نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بہتر سمجھو تو بنا وقت لگائے ہمارے ہمراہ ہو جاؤ، یا جس آزادی پر تمہیں جانا ہے تم اس کے اوپر چلے جاؤ، لیکن وہ ہم تمہارا انتظار کریں گے. آپ کچھ نہیں سمجھے اتنی دیر کی تقریر، کیونکہ عادت ہمیں ہو چکی ہے بابا بابا والی. لیکن جو بزرگ مجھے سمجھ رہے ہیں ان کے لیے تحقیق اور ہم تمہارا انتظار کریں گے. کل زہیر قین سے بھی حسین نے یہی کہا تھا کہ ساتھ کیوں نہیں آئے، دور دور کیوں رہے، لیکن زہیر حسین کو چھوڑ نہیں پائے. یعنی کہ 9 محرم شب عاشور حر کا واپس آنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یزید کے نمک خوار ہونا اور ہے، ولایت کی رمق لینے کے دل میں رہنا اور ہے. حر کے دل میں ولایت کی رمق تھی. جوان ہو گئے، حر نے اپنا راستہ الگ بنا لیا. حر بلا نے حر کو خط لکھا، چلے آؤ. قتل حسین میں فتوے کیے جا چکے. پہلا فتویٰ سنتے رہیے، پہلا فتویٰ قتل حسین کو جو دیا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کے سگے بھانجے نے دیا جو قاری تھا. عبد الملک نام ہے، مدینے کا اچھا خاصا مفتی بنا ہوا بیٹھا تھا. کون ہے؟ خلیفہ سوئم کا سگا بھانجا. دوسرا فتویٰ، تیسرا فتویٰ میں 1700 فتوے معنی رکھتے ہیں، جن میں سے خالی 700 فتوے ان کے تھے جو بڑے علماء گرے جاتے تھے اس زمانے. اور اس میں ایک تلوار کے میں کہوں پیتل اتنا رگڑا کہ سونا بناتی ہے. دوسرے کہتے تھے، اپنے بھی کہنے لگے کہ اس نے فتویٰ دیا جو بڑا قاضی تھا، بڑا قاری تھا، بڑا مفتی تھا، قاضی شورا. مولا علی نے اپنی ذرا کا فیصلہ